أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون۔ میرے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے پروردگار کی مہربانی سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم ان کے بارے میں موت والے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔ میرے پیغمبر آپ جواب دیجئے، کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو ان باتوں کی تعلیم دیتی ہیں، حکم دیتی ہیں، یا یہ قوم سرکش ہے؟ ام یقولون تقولا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نبی نے خود گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پس چاہیے کہ یہ لوگ اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 34 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتی لوگوں پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنت میں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سے انعامات فرمانے ہیں، اور جنتیوں کی آپس میں گفتگو کا ذکر ہے کہ جنت میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے گزشتہ حالات کے حوالے سے گفتگو کریں گے
کہ دنیا میں ہم نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلی ذکر فرمائی ہے کہ میرے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے، لوگوں کو سمجھاتے رہیے۔ لوگ اگر آپ کو کاہن اور مجنوں دیوانہ کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، تو میرے پیغمبر ہم عرشوں سے آپ کو تسلی دے کر اعلان کرتے ہیں فما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ میرے پیغمبر آپ تو اپنے پروردگار کے فضل اور مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنوں ہیں۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن میرے پیغمبر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کاہن نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ کاہن کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کا تعلق شیاطین سے ہو اور شیاطین اسے کوئی نہ کوئی کانوں میں باتیں ڈالتے رہیں اور خبریں دیتے رہیں، پھر وہ اپنی طرف سے کچھ اور باتیں جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور لوگوں کی نظروں میں عالم الغیب اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے، تو اسے کہتے ہیں کاہن۔ یہ شیاطین جنات یہ آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور آسمانوں کے ساتھ کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کیا حکم دیا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے کو آپس میں بتایا کرتے تھے کہ میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ کل فلاں جگہ پہ بارش برسانی ہے، میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ فلاں جگہ پہ ہوا بھیجنی ہے، فلاں کے حالات درست کرنے ہیں، میرے ذمے یہ ڈیوٹی ہے، فلاں کہتا میرے ذمے یہ ڈیوٹی ہے۔ تو یہ شیاطین جو ہوتے جنات، یہ کان لگائے بیٹھے ہوتے، یہ ان کی گفتگو سن لیتے، تو وہ بھاگر گفتگو سن کر کوئی نہ کوئی بات جو ہے کانوں میں پڑ جاتی فرشتوں کی، ادھر سے دوڑتے اور نیچے آ کر زمین کے اوپر جو کاہن ہوا کرتے تھے، جن کا تعلق ہوتا شیاطین کے ساتھ، ان کو آ کر بتا دیا کرتے تھے کہ کل یہ ہونے والا ہے، فلاں فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے، اس نے کل فلاں جگہ پہ بارش برسانی ہے، فلاں اس نے یہ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ کاہن پھر اپنی طرف سے اس کے ساتھ کئی جھوٹ ملاتا اور لوگوں کو بتاتا سناتا اپنی غیب دانی کا سکہ جمانے کے لیے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی بات تو سچ ثابت ہونی ہے، کچھ اس کے جھوٹ ہیں، کچھ وہ شیاطین جو آسمانوں سے خبریں سن کے آئے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں۔ تو ان کی باتوں میں کوئی نہ کوئی بات جو اللہ کا فیصلہ ہوتا وہ سچا ہو جاتا، تو لوگ سمجھتے واقعی یہ کیا ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، انہیں کاہن کہتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا ہے، کاہن، اور مجنوں بھی کہا گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی میرے پیغمبر آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ ہی کیا ہیں، مجنوں ہیں۔ اور اس کی نفی اللہ رب العزت نے اور مقامات پہ بھی فرمائی ہے۔ سورۃ القلم نکال لیں جی، پارہ نمبر 29 کی سورت ہے سورۃ القلم۔ صفحہ نمبر 681، صفحہ نمبر 681۔
فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ میرے پیغمبر آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہیں؟ مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی اور پھر اس قلم کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے اعمال نامہ، اس کی قسم۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے اور تمام لوگوں سے آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ مجنون اور دیوانہ جو ہوتا ہے اس کا اخلاق تو اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ سورۃ الحاقہ ہے، اگلا 2 ورق آگے نکالیں جی، صفحہ نمبر 687 پہ، صفحہ نمبر 687، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر جی 41۔ وما هو بقول شاعر، میرے پیغمبر آپ شاعر بھی نہیں ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، آپ کاہن بھی نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آپ شاعر بھی نہیں ہیں، آپ کاہن بھی نہیں ہیں۔ سورۃ التکویر، سورۃ التکویر پارہ نمبر 30، صفحہ 711، صفحہ نمبر 711، سورۃ التکویر پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 22، سورۃ التکویر آیت نمبر 22۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، اور آپ کا ساتھی، آپ کا دوست وہ مجنون نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مجنون نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جنون کی نفی فرما دی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس پر وحی لائی جاتی ہے، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور آپ کے ساتھی نے فرشتے کو اصلی صورت میں بھی آسمان کے کنارے پر افق کے اندر واضح دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ وحی لانے والا فرشتہ وہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ صرف نبی علیہ السلام پر وحی لاتا ہو، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہ ہو کہ فرشتہ ہے یا کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے اس کو اصلی حالت میں بھی آسمان میں کیا کیا ہے؟ دیکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی وحی بالکل سچی وحی ہے، اور آپ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل کیا ہے؟ سچ ہے، یہ کوئی جنون کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ شاعر۔ اور پھر لوگ آپس میں مشورے کیا کرتے تھے، میٹنگیں کفار بلا لیا کرتے تھے، نتربص بہ ریب المنون، اور ان میٹنگوں میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، بس موت آئے گی ان کا مشن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور ان کی یہ دعوت، ان کی یہ تبلیغ ختم ہو جائے گی۔
تو یوں خوش ہوا کرتے، یہ باتیں کر کے اپنے آپ کو تسلیاں دیا کرتے۔ کچھ وقت ہے، ایک دن آئے گا کہ نبی علیہ السلام پر موت آ جائے گی اور یہ مشن کیا ہو جائے گا، یہ دعوت ختم ہو جائے گی، یہ تبلیغ پھر ہمارا راج ہوگا اور ہماری دعوت عام ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو جواب دیجئے، قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ تم میری موت کا انتظار کرو، میں تمہاری موت کا انتظار کرتا ہوں، پھر دیکھیں گے کہ کس نے فلاح پائی اور کون خسارے میں تھا، کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد یہ ہر چیز پتہ چل جائے گی، اور سچی بات یہ ہے کہ تم ناکام ہو اور میں مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں۔ تربصوا فإنی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام پر موت آئی، اس بات پر کیا ہے؟ قرآن گواہ ہے، اس بات پر قرآن گواہ ہے کہ میرے پیغمبر انک میتون و انہم میتون، آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور یہ کفار بھی کیا ہیں؟ مرنے والے ہیں۔ تو قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام پر موت کا انکار کرنا گویا قرآن کی آیات کا انکار ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر جب موت آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی روح جب قبض کی گئی، جسم سے نکالی گئی، تو ایسی خوشبو میں نے محسوس کی ہے کہ آج تک میں نے وہ خوشبو نہیں پائی۔ ایسی خوشبو آئی ہے مجھے کہ جب نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے روح نکالی جا رہی تھی، اور نبی علیہ السلام پر موت کی سختیاں تھیں، اللہ کے نبی موت کی سختیوں سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام پر موت کا ہونا برحق ہے۔ تمام انبیاء پر موت آ چکی ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان پر بھی موت آنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہوا ہے۔ دوبارہ ان کا نزول ہوگا اور پھر ان پر بھی کیا آئے گی؟ موت آئے گی۔ اس لیے انبیاء بھی موت سے پاک نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر میرے پیغمبر آپ پر موت آنے والی ہے تو یہ کفار بھی نہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن میرے پیغمبر آپ کا انجام کہ موت کے بعد بھی آپ کامیاب ہیں، زندگی میں بھی کامیاب تھے، لیکن یہ کافر یہ نہ زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، فرمایا ان کی عقلیں ان کو ایسی باتوں کا حکم دیتی ہیں، یہ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، الزامات آپ پہ لگاتے ہیں، یہ ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہیں یا یہ سرکش ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ عقل کے اعتبار سے بھی وہ بے وقوف ہیں، کیونکہ دین اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جو دین اسلام کو اچھا نہ سمجھے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا اسی طرح وہ سرکش بھی تھے۔ اور ام خلق السما، فرمایا کہ ام یقولون تقولا، ایک الزام اللہ کے نبی پر یہ بھی لگاتے تھے کہ یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے یہ اپنی طرف سے بنا کر لاتا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی پر الزام تھا۔ اس کا جواب بھی انہی آیات میں دیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر اگر یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، انہیں کہیے کہ اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو پھر اس جیسا قرآن بنا کے لائیں، اس جیسا کلام بنا کے لائیں، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیلنج دیے ہیں، اور یہ چیلنج قیامت تک کفار کے سروں پہ لٹک رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ، اور صفحہ نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 7 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 23، صفحہ نمبر 7۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہو تم شک میں اس وحی سے جو ہم اپنے بندے پر نازل کرتے ہیں، اس قرآن سے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر جن کو تم رب کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، ان کو بھی لے آؤ، انہیں بھی کہو زور لگائیں اور اس جیسا کلام بنائیں، لیکن فرمایا نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، پتھر اور لوگ اس کا ایندھن ہوں گے۔ پھر اس آگ سے ڈرو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لو اور اس قرآن کی تصدیق کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ پتھر بھی کوئی خاص قسم کا پتھر ہوگا جس کی وجہ سے آگ اور زیادہ بھڑکے گی۔ اسی طرح یہ صفحہ نمبر 257 ہے جی، صفحہ نمبر 257، اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 ہے جی، سورۃ یونس کی آیت نمبر 38، صفحہ 257۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا یہ کہتے ہیں کہ افطرا، اللہ کے نبی نے اسے گھڑ لیا ہے، خود بنایا ہے۔ میرے پیغمبری نے جواب دیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کے لاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اکیلے نہیں بنا سکتے، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو ان کی مدد طلب کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ایک سورت کا چیلنج تھا، سورت ہود ہے، اور یہ 3-4 ورق آپ نے آگے نکالنے ہیں، صفحہ نمبر 269 پر، صفحہ 269 پر ہے جی، سورت ہود کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہاں پر 10 صورتوں کا چیلنج ہے، پیچھے ایک صورت کا چیلنج تھا، یہاں پر 10 صورتوں کا چیلنج ہے۔ صفحہ 269 سورت ہود آیت نمبر 13۔ ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، میرے پیغمبری نے کہیے 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لاؤ۔ اگر اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، تم بھی صاحب علم ہو، صاحب فراست ہو، اور تمہارے پاس بھی بڑی بلاغت اور فصاحت ہے، تم بھی ایسی بنا کے لاؤ، بڑے بڑے شاعر تمہارے اندر موجود ہیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کی طلب بھی تمہیں، ان کی مدد چاہیے، ان کی مدد بھی حاصل کر لو، اور کیا کرو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ اور سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا چیلنج دیا ہے کہ اس جیسا پورا قرآن بنا کے لے آؤ، صفحہ نمبر 351 پہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ چیلنج دی ہے، پہلے پورے قرآن کا، پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں بنا کے لاؤ،
10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت. یہ بھی نہیں کہا کہ سورۃ البقرہ کی جیسی صورت بنا کے لاؤ، بلکہ تمہاری مرضی ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کے لاؤ. لیکن قیامت آ جائے گی، فرمایا قرآن کے منکر اس جیسی کتاب اور اس جیسی کلام نہیں بنا سکتے. صفحہ نمبر 351 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، میرے پیغمبر آپ کہیے اگر سارے انسان سارے جنات جمع ہو جائیں اس بات پر ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس جیسا قرآن بنائیں، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کرتے جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کیوں نہ کر لیں، تب بھی اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے. تو میرے پیغمبر ان کا یہ الزام کہ آپ اپنی طرف سے یہ باتیں کہتے ہیں یہ جھوٹ ثابت ہو گیا ہے، اس طرز پر کہ اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب تم بھی بنا کے لاؤ. نہیں بنا سکتے تو معلوم ہوا میرے پیغمبر یہ جھوٹے ہیں، یہ محض قرآن کا انکار کرتے ہیں اور ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. آپ میرے پیغمبر اللہ کی طرف سے سچی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے اور آپ اپنی بات میں سچے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.